السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہماری چوتھے رکوع کا، اور لفظ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو۔ اس سے مراد ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ جو صرف اور صرف زندہ بچوں کو زمین میں کاٹ دیتے تھے، یہ مراد بھی نہیں، بلکہ ان سے مراد وہ بھی ہے جو خواتین اپنے مسکیریجز کروا لیتی ہیں اور جو ابورشن کروا لیتی ہیں، ان سے مراد وہ خواتین ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے نہ مارو، نہ قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ضائع کر دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل نہ کرو، نہ قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قتل چاہے وہ آپ کے جسم کے اندر ایک معصوم سا بچہ جس کی دل کی دھڑکن آ جائے، جب دل کی دھڑکن آ گئی تو وہ ایک انسان، وہ ایک جیتا جاگتا حقیقت میں ایک انسان ہی ہے۔ تو آپ کے جب دل کے اندر اس کی آپ کے جسم کے اندر جب دل کی دھڑکن آ جاتی ہے اور پھر آپ اس بچے کو ضائع کروا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کہی کہ یہ قتل بالکل اسی قتل کے برابر ہی ہے جس طرح سے آپ جیتے جاگتے ایک بڑے انسان کو قتل کرتے ہیں۔ تو یہ وہ سب خواتین کی بات سمجھ لیں جو اپنی اولادوں کو مسکیریج کروا دیتی ہیں اور جو اپنی اولاد کو ابورشن کروا دیتی ہیں۔ اگر وہ ڈیٹیل میں ویڈیوز کو دیکھیں جس میں مسکیریجز اور جس میں ابورشن کیے جاتے ہیں، تو ان بچوں کے جسم کے اعضاء کو توڑ توڑ کر جسم سے باہر نکالا جاتا ہے، اور جسم کے اندر جب بچہ مر رہا ہوتا ہے تو اس کی سانسیں کس طرح سے گھٹی جاتی ہیں، اور وہی سب چیزیں جب ایک ماں اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے بچے کو بلکتا ہوا مرتا ہوا دیکھے تو شاید وہ کبھی بھولے نہ، لیکن چونکہ وہ ایک پردہ ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو یہ کام عورتوں کو بہت آسان لگتا ہے کہ وہ اپنے جسم کے اندر ہی ان بچوں کا مسکیریج کروا دیتی ہیں۔ تو ہمیں یہ بات بہت غور سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قتل کرنا ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے جس طرح سے ہم کسی ایک جیتے جاگتے بڑے انسان کو، کسی آدمی کو قتل کریں، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ سخت ہے، اس وجہ سے کہ وہ معصوم بچے تمام کے تمام گناہوں سے پاک ہیں اور ہم ان بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، مت قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، کس سے؟ مفلسی کے خوف سے کہ تمہارے پاس رزق کی تنگی ہے۔ آج کل رزق کی تنگی سے تو کم ہی ایسا کرتے ہیں، آج کل اس وجہ سے زیادہ کرتے ہیں کہ ہم ان بچوں کی نگہداشت نہیں کر سکیں گے اور ہم ان بچوں کو پال نہیں سکیں گے، ہم ان کو ٹائم نہیں دے سکیں گے اور ہماری اپنی زندگی ڈسٹرب ہوگی۔ تو آج کل یہ ٹرینڈ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے نہ قتل کر ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ ان قتلهم كان خطأ کبیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ان کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ خطأ کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو مفلسی کے ڈر سے اولاد کو اس طرح سے قتل کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو بہت ہی زیادہ تنگ کر دیتے ہیں، اور وہ بھی یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے ان کی کیا غلطی تھی۔ اور یہ بات میری کتنے ہی قریب جہاں پہچان میں لوگوں نے اس چیز کو بڑا ہی عام سی بات سمجھتے ہیں، اور اس بات کو ڈسکس کرتے ہوئے کوئی شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے کہ انہوں نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ اگر ہم اس کو اپنی سوسائٹی میں سے اس کو دور کر دیں تو یقیناً وہ شرمندگی محسوس کریں، ہم ان کو بلیم کریں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو یقیناً وہ اس خطا کو گناہ کبیرہ سمجھیں۔ لیکن چونکہ اب یہ ماڈرن ہم موڈیسٹی آ گئی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر،
اس وجہ سے ہمیں یہ چیزیں کچھ بری لگتی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد دیکھیے کہ اس گناہ کے بعد اللہ رب العزت فوراً ہی جس گناہ کی بات کر رہی ہیں، ہم ایک کو تو گناہ سمجھتے ہیں اور دوسرے کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہر آیت کو جب اگلی آیت کو اس کے ساتھ ملایا تو اس کا کوئی نہ کوئی ربط لازمی ساتھ میں رہا۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت کو جب اس کے ساتھ ملایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اس گناہ کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے جس گناہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یاد رکھیے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے وہ اولاد کو قتل کرنے کا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس شرک کے بعد جو دوسرا بڑا گناہ ہے وہ اولاد کو قتل کرنے کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو اگلا گناہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملایا جس کے ساتھ کہ اس گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب یعنی اس کا اگلا گناہ اس سے کم درجے کا ہے، درجات ہے نا گناہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کیونکہ وہ بڑی ہی بے حیائی ہے اور وہ بہت ہی بری راہ ہے۔ ایک تو وہ بے حیائی ہے، یعنی تمہاری بے لباس کرتی ہے، زنا جس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں، اس کے سامنے تمہیں بے لباس کرتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَسَاءَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ بہت ہی بری راہ ہے، کیونکہ اگر وہ زنا کیا تو زنا کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوئی یا جو بچہ تمہاری ماں کے پیٹ میں ٹھہر گیا، وہ بچہ اس کا جو جس نے زنا کیا وہ شخص اس کو نہیں مانے گا، تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا کہ اس کو وہ بچہ گرانا پڑے گا، یا پھر وہ بچہ اگر پیدا ہو بھی گیا تو اس بچے کو باپ کا نام لوگ نہیں دیں گے، اور اس بچے کے لیے بھی زندگی مشکل اور اس کی ماں کے لیے بھی زندگی مشکل۔ تو دونوں صورتوں میں گناہ کبیرہ ہے۔ کیا کہ پھر وہ اس ایک گناہ سرزد ہوا زنا کرنے کا، اس سے بڑھ کر دوسرا گناہ سرزد ہوا کہ اس بچے کو بھی قتل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے واضح فرماتے ہیں کہ یہ بڑا ہی گناہ ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ یہ بے حیائی تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ بہت ہی برا رستہ ہے، کئی زندگیوں کو نگل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، ہرگز نہ حق قتل نہ کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، بغیر کسی حق کے نہ حق کسی کو قتل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مقتول کے جو وارث ہیں ان کو یہ حق اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ قاتل کو حاکم وقت کے شرعی فیصلے کے بعد قصاص میں قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقتول کے وارثوں کو یہ حق یا غلبہ یا طاقت دی گئی ہے کہ وہ قاتل کو حاکم وقت کی شرعی فیصلے کے بعد قصاص میں قتل کر دیں، یعنی شریعت کے حساب سے پہلے فیصلہ کروایا جائے اور پھر قتل کریں، یا اس سے دیت لے لیں یا معاف کر دیں، اور اگر قصاص ہی لینا ہے تو اس میں بھی زیادتی نہ کریں، اور یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ بار بار اس سے قصاص لیں اور اس میں کوئی زیادتی کریں کہ ایک کے بدلے میں 2 یا 3 یا 4 کو مار دیں، یا اس کے مطابق ہی کوئی اس قسم کا ہی کام وہ کر دیں، یا
یا وہ اس کو اگر قتل کریں کسی کو اس کے قتل کے معاملے میں، تو اس کو عذاب دے دے کر، اس کو تکلیفیں دے دے کر، اس کو ایذائیں دے دے کر اس کو ماریں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب قتل کا بدلہ لیا جاتا ہے تو ان کے ہاتھوں کے ناخنوں کو اکھاڑ دیا جاتا ہے، کبھی ان کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، ان کے پیروں کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور پھر جا کر ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سختی سے منع فرمایا ہے کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اگر تم میں سے کوئی بھی کسی کو کوئی قتل کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ولی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس قتل کا بدلہ لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یسرف فی القتل، لیکن تم اس قتل کے اندر تم بہت حد سے باہر نہ نکل جانا، بہت آگے نہ بڑھ جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان منصورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرو، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے، انہ کان منصورا، یعنی اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ زیادتی کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا، اب اس کے بعد اگلا گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے مال کے بالکل قریب نہ جاؤ، اس طریقے کے کہ جو بہت ہی بہتر ہو، سوائے اس طریقے کے اللہ باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اب یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا طریقہ بہتر ہے یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کسی کی جان کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال کے ضائع کرنے سے روکا ہے، اور اس میں سب سے پہلے جس مال کو ضائع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نہ کرنے کا حکم دیا، یعنی جس مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں یتیم کا مال سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو جس میں اس کا فائدہ ہو، یہ نہ ہو کہ بغیر سوچے سمجھے تم ایسے کاروبار میں اس کا مال لگا دو جس سے اس کا مال ضائع ہو جائے اور وہ خسارے سے دوچار ہو جائے، اور جب وہ اپنی عمر بلوغت تک پہنچے تو اس کا مال سب کا سب ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، لیکن اس کو جو استعمال کرو اس کو احسن طریقے سے استعمال کرو، اور جب تک کہ وہ اپنی یبلغ اشدہ، اپنی جوانی کو، اپنی بلوغت کو پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو حکم دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وعدے پورے کرو، بے شک ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب اس سے وعدے سے مراد وہ وعدہ بھی ضرور آتا ہے جو ہم حق مہر کے اوپر لکھوا لیتے ہیں، وہ تمام وعدے اس کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ مومن اپنی زبان کا پختہ ہوتا ہے، اور مومن سے اس کی زبان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جو انسان حق مہر میں بہت ساری باتیں لکھوا لیتے ہیں، جو بھی لوگ، اور وہ کہتے ہیں بعد کی بات میں دیکھیں گے، بعد میں کون پورا کرے گا ان باتوں کو، تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے، اس کی جان کو اس کی جان کو آزاد نہیں کریں گے جب تک کہ اس کی بیوی اس کو اس چیز سے آزاد نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا ان العہد کان مسئولا، وعدے کو پورا کرو کیونکہ اس وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اور اچھا خاصا سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے، جو بالکل سیدھا پیمانہ ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو، اس پیمانے سے وزن کرو جو بالکل سیدھا ہو، ناپو تولو تو ترازو کو بہتر صحیح رکھا کرو، ذالک خیر و احسن تأویلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت ہی اچھا ہے۔ نہ صرف بہتر ہے، بہتر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے، تمہاری اس خرید و فروخت کی وجہ سے بھی، اللہ تعالیٰ تمہاری مخلصی کی وجہ سے، تمہاری درست پیمانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس خیر کا ضرور بدلہ عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے عورت کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو، اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر اس مرد کو جو اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو بھی پورا کا پورا اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ سب سے بہترین بھی ہے، کس کے اعتبار سے؟ انجام کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے۔ ہمیں ان ساری باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، یعنی جس بات کا تمہیں علم نہ ہو، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگ جاؤ، یعنی بدگمانی نہ پھیلاؤ، بدگمانی نہ پڑو کسی کے معاملے میں، اور کسی کی ٹو میں نہ لگ جاؤ۔ اسی طرح جس چیز کا علم نہیں اس پر عمل مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کرے گا، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ یعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا سنا، آنکھ سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا دیکھا، اور دل سے سوال ہوگا